ایمان والوں کہ میں نے تم پر روزوں کو لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرایا جا رہا ہے آپ سے تاکہ آپ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، چونکہ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے اور وہ ہمارے حالات سے بھی واقف ہے، ہمارے کردار سے بھی واقف ہے، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ انسان کی زندگی کے سالوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع بنایا ہے، ایک ایسا موقع رکھا ہے کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، تو ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو معاف کرانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع ایسا رکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کو کئی درجے بڑھا دیتے ہیں اور معافی طلب کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ حکم و دولیاں ہم کریں، خطائیں بھی ہم کریں، غلطیاں بھی ہم سے سرزد ہوں، اور ہماری حیثیت اپنے مالک اور خالق کے سامنے کیا ہے؟ ساری طاقتوں کا مالک ہمارا رب، سارے خزانوں کا مالک ہمارا رب، سارے جہانوں کا مالک ہمارا رب، اور ہم اس کے بندے، اور بندے بھی فقیر بندے جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو مانگنے والے ہیں، جو اپنی ہر ضرورت کے وقت محتاج ہوتے ہیں، جنہیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے مالک سے یہ چیز مانگی جائے۔ تو ہمارا اور ہمارے رب کا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا تناسب بنتا ہی نہیں ہے کہ جس کی تشبیہ دی جائے کہ مالک اور مخلوق کے درمیان کیا حیثیت ہے۔ بس اتنی سی ہے کہ اس نے بنایا تو ہم بن گئے، اس نے بنایا تو ہم بن گئے، اور وہ جب چاہے گا ہمیں اس دنیا سے اٹھا کے اور آخرت کے جو معاملات ہیں ان کی طرف بھیج دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے بندے کے لیے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو ان کی تلافی کی کیا صورت ہونی چاہیے، گناہ اگر ہو جائیں تو ان کی معافی کی کیا صورت ہونی چاہیے، گناہ اگر بندہ کر بیٹھے تو ان کو بخشوانے کا کیا ذریعہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی شروعات ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری شب تک آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے رمضان کی پہلی رات سے۔ اور جنت اپنے رب سے کہتی ہے کہ یا اللہ، اپنے بندوں میں سے
کچھ بندے آپ ہمارے پاس بھی بھیج دیجئے، کچھ اپنے نیک بندے ہمارے مہمان بنا دیجئے۔ یہ جنت کہتی ہے اپنے رب سے کہ اپنی مخلوق میں سے کچھ بندے چن کے ہمارے جنت کا مہمان بنا دیجئے، اور حوریں کہتی ہیں کہ یا اللہ، آپ کی یہ جو مخلوق ہے، آپ کے یہ جو بندے ہیں، ان بندوں میں سے کچھ کے ساتھ ہمارے نکاح کر دیجئے، کچھ کو ہمارا شوہر بنا دیجئے، تاکہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ہمیں دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ہیں، عظیم گھڑیاں ہیں کہ جن کی شروعات ہوتے ہی سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان شہر اللہ، رمضان میرا مہینہ ہے، 11 مہینے تمہارے ہیں اور رمضان کا مہینہ میرا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا ہے؟ اس میں بہت سارے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرا بیان سن رہے ہیں۔ آپ سے کوئی بھی بندہ پوچھے، آپ کہیں گے ہاں جی امام صاحب نے بیان کیا تھا، ہم نے جمعہ پڑھا ہے، امام صاحب کا بیان بھی ہم نے سنا ہے، پھر میں نماز پڑھاؤں گا، آپ نماز کی بھی کہیں جا کے گواہی دے دیں گے ہاں جی امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی، ہم نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر میں دعا کراؤں گا، آپ کہیں گے ہاں جی امام صاحب نے دعا بھی کرائی تھی، ہم نے دعا پہ لبیک کہی تھی۔ لیکن آپ میں سے کس کو یہ پتا چل سکے گا کہ میں تقریر بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں دعا بھی کرا رہا ہوں اور میں روزے سے بھی ہوں؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ روزے کا جب تک بتایا نہ جائے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کا علم کسی کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے رمضان ترمز الذنوب، یہ رمز سے مشتق ہے، اور رمز عربی میں کہتے ہیں جلا دینے کو، کسی چیز کو راکھ بنا دینا، کسی چیز کی اصلیت کو ختم کر کے رکھ دینا۔ رمضان رمز سے مشتق ہے، اور رمز کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو بالکل جلا دینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے روزے اس کے آداب کے ساتھ، جو آداب ہیں روزے کے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ انسان کے گناہوں کو بھی جلا کے رکھ دیتا ہے رمضان۔ اور ایک جگہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ ساری عبادتیں اللہ نے بتا دی کہ نماز پڑھو گے، اگر اپنے مقام پر پڑھو گے تو اس کے اتنا ثواب ہے، یہی نماز مسجد نبوی میں پڑھو گے تو اتنے درجے بڑھ کے ثواب ملے گا، یہی نماز گھر میں پڑھو گے تو اتنا اجر ملے گا، یہی نماز میدان جہاد میں پڑھو گے تو اتنا اجر ملے گا۔ یعنی کہ ہر عبادت کے ساتھ اللہ نے نیکیوں کی تعداد بتا دی کہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنی نیکیاں دوں گا، اس کے بدلے میں اتنے فضائل ملیں گے، اس کے بدلے میں اتنے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بہترین جملہ ہے اللہ کا کہ یہ روزہ میری عبادت ہے، میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ یہ راز و نیاز کا معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی،
یہ ایسی عبادت ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا. نماز کسی کو دکھلانے کے لیے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے, صدقہ خیرات کسی کو دکھلانے کے لیے بھی بندہ کر سکتا ہے, جہاد کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی بندہ کر سکتا ہے, لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جو ریاکاری سے بالکل پاک ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہوا ہے. سیزن کا مہینہ آ رہا ہے نا, سیزن سے پہلے ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کے جو نمازی اکثر کا تعلق سمندری کاروبار ہے, مچھلی سے ان کا تعلق ہے, مچھلی کا کام کاروبار کرتے ہیں. جب سیزن کا مہینہ ہوتا ہے تو دن رات یہ محنت کرتے ہیں, دن میں بھی لگے ہوئے محنت میں, راتوں میں بھی لگے ہوئے, جو بن سکتا ہے. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ جی یار تھوڑی دیر آرام کر لو, اللہ کے بندے ساری زندگی پڑی ہے کمانے کی, کماتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو سیزن کا ٹائم چل رہا ہے, سیزن چل رہا ہے ہمارا, اگر سیزن کے دن بھی سونے میں گزار دیے تو کمائیں گے کب؟ دنیاوی سیزن جتنے بھی ہیں اس کی ہمیں قدر و قیمت معلوم ہے کہ اس میں اگر محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیں مل جائے گا, زیادہ پیسے ملیں گے. اور اسی طرح یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے, رمضان المبارک کا مہینہ, اس سیزن کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس کی اہمیت ہم نے اپنے دل میں کیوں نہیں بٹھائی ابھی تک؟ اللہ کے نبی رجب کے مہینے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیجئے, بابرکت بنا دیجئے, ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں, رمضان کے مہینے تک ہم پہنچ جائیں. 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اللہ کے نبی, اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا پھر خوب اہتمام کے ساتھ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, تغیر تبدل ہو جاتا تھا چہرہ, عبادات کے اندر اتنے منہمک ہو جاتے, اتنے مصروف ہو جاتے. عبادات ظاہر سی بات ہے نفلی عبادات مراد ہے, ورنہ فرائض تو اللہ کے نبی پہلے بھی وہی فرائض ادا کرنے, رمضان میں بھی وہی فرائض ادا کرتے. نفلی عبادات کو اتنا بڑھا دیتے تھے کہ بعض اوقات اما عائشہ فرماتی ہے کہ مہینہ گزر جاتا آپ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے. مجھے اپنے رب کو منانا دو. اور یہ کون کر رہے ہیں عبادت؟ یہ وہ کر رہے ہیں جن سے اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا ایک ذرہ بھی میں نہ بناتا. یہ سارے نظام کو جو وجود ملا ہے وہ آپ کی برکت سے ملا ہے. جنت کو میں نے بنایا تو آپ کی وجہ سے بنایا ہے, دنیا کا نظام سجایا ہے میں نے آپ کی وجہ سے سجایا. وہ ذات مبارکہ, وہ شخصیت مبارکہ اتنی پریشان کہ پورا مہینہ اتنا اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا. رات کو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے رمضان کے مہینوں میں, تو کچھ صحابہ بھی آ گئے, آپ نے سب کے ساتھ مل کے نماز پڑھی. پھر دوسرے دن پھر صحابہ جمع ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر نماز پڑھی سب نے رات کو. تیسرے دن کچھ زیادہ ہی لوگ آ گئے, آپ نے پھر تیسرے دن نماز پڑھی جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں. چوتھے دن تو لوگ اتنی تعداد میں آ گئے کہ بہت زیادہ تعداد, اللہ کے نبی نہ آئے. اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے تو ہم یہ نماز پڑھیں, لیکن آپ رات بھر نہیں آئے. صبح جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف نہیں لائے, فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کی جو جستجو ہے عبادت کے اندر, جو تعلق بنتا جا رہا ہے,
اور جس طرح سے تم لوگ ایک زیادہ تعداد میں آ رہے ہو، کہیں مجھے ڈر لگ گیا کہ اگر مستقل میں تمہیں پڑھاتا رہوں اور تم پیچھے پڑھتے رہو، کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے تمہارے لیے، اور فرائض بن جانے کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چوتھے دن میں نہیں آیا۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیارے انداز میں بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ عربی کہا، نہ عجمی کہا، نہ پٹھان کہا، نہ بلوچ کہا، نہ سندھی کہا، نہ سرائکی کہا، نہ کوئی اور نام لیا، ساری اپنی مخلوق کو کتنے پیارے انداز میں اللہ پاک پکار رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے لیے روزے کو لازم کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اگر تمہیں بھاری لگنے لگے کہ یار صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ تو بڑی مشقت کا کام ہوگا، فوراً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر میں نے روزہ فرض کیا تھا۔ یعنی اگر ہم سے پہلے بھی کوئی کر چکا ہے تو پھر انسان کو وہ کام بھاری نہیں لگتا، بوجھ نہیں لگتا کہ یار یہ صرف ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم سے پہلے والوں نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز میں سمجھا رہے، اسی انداز میں بتا رہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ سب کچھ کیوں کروا رہا ہوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب ترین اور مقبول ترین بندہ بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے، جس کی نفلی عبادت فرائض کے برابر ہو جاتی ہے، جس کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے، اور اس کی اہتمام کے ساتھ 3 عبادات کم از کم ہم نے اہتمام کے ساتھ کرنی ہے رمضان کی۔ سب سے پہلی عبادت روزہ، روزے کی تو ہم نیت کر کے اٹھائیں کہ روزہ تو ہم نے اس رمضان کا روزہ قضا نہیں کرنا، اس رمضان کے روزے کو ہم نے نہیں چھوڑنا، یعنی کہ اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم نے روزے کو قضا نہیں کرنا، دن کی عبادت ہماری یہ۔ لیکن روزہ بھی پھر روزہ ہو، اب روزے کی نیت بھی کر لی، سحری بھی کھا لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن سال بھر کے جو کام ہیں، جو کرتوت ہیں، جو عادات ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان کو نہیں بدلا، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ کام کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، یار یہ سودا میں نے اتنے کا نہیں، میں نے تو اتنے کا لیا ہے، یا اس سودے کے اس سے زیادہ پیسے تو لگ چکے ہیں، حالانکہ کسی نے نہیں لگائے، حالانکہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، جھوٹ بولنے میں ذرا سی بھی آر محسوس نہیں کی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یار میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اور روزہ رکھنے کے باوجود میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو روزے میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح روزہ رکھا ہے، ساری رات جاگتے رہے، دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے رہے، رات بھر کرکٹ کھیلتے رہے، فٹ بال کھیلتے رہے، سحری تک جاگتے رہے، خوب رج کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، فجر کی نماز پڑھی، اور ایسے سوئے کہ عصر کے بعد اٹھے، روزے سے ہیں جی، روزہ رکھا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں مغرب بھی پڑھی یا عشاء بھی نہیں پڑھی۔ تو اس طرح کے جو روزے ہیں، یہ روزوں کا آداب نہیں ہوا۔ روزوں کا آداب یہ ہے کہ روزوں کو مکمل اس رعایت کے ساتھ رکھنا کہ نہ اس میں گناہوں کی کوئی ملاوٹ ہو، نہ اس میں فرائض کی کوئی کوتاہی ہو۔ ان ساری چیزوں سے بچ بچا کے جو روزہ رکھا جائے گا، اس روزے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔
میں اس کی جزا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے ایک عالم کی زبانی سنا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کتاب دینے کا فیصلہ فرما رہے تھے کہ موسیٰ میں آپ کو ایک آسمانی کتاب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، اور 30 روزے یا 40 روزے بتائے یہ روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ جی اللہ کی طرف سے مجھے آسمان سے کتاب بھیجی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، مجھے کتاب مل لے تو میں روزے رکھ لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزوں کا اہتمام شروع کر دیا، وقت کے نبی تھے، روزوں کو آداب کے ساتھ رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کی ملاقات کا دن قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چونکہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے بات ہوگی میری، اور میرے منہ سے یہ جو مہک آ رہی ہے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس مہک کو کسی طرح زائل کر دوں، اس کو ختم کر دوں، پھر میں جا کے اپنے اللہ سے ملاقات کروں۔ کوئی بھی اس وقت جو ذرائع استعمال ہو سکتے تھے وہ کیے، منہ کی بو کو ختم کر کے آخری روزے کے وقت پہنچ گئے اللہ سے ملاقات کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے مجھے کتاب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کر کر کے تھک گئے، اللہ کی طرف سے نہ کوئی سلام آیا، نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی کتاب ملی۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ سے بات کی کہ یا اللہ مجھے پابند کیا گیا تھا کہ اتنے روزے رکھنے، میں نے روزے رکھے، روزے رکھ کے آ گیا ہوں، اب آپ کی طرف سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ روزے تو سارے آداب کے ساتھ رکھ لیے، اہتمام کے ساتھ رکھ لیے، پورے روزے رکھ لیے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے منہ سے یہ جو بو آ رہی تھی، اس بو کو ختم کر کے کیوں آئے ہو؟ آپ کو نہیں پتا یہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر پابند کیا کہ جاؤ دوبارہ روزے رکھ کے آؤ، اور جب ملاقات کا دن قریب ہے تو اسی حال میں آ جانا، اس بو کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی اہم عبادت ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے سے بعض اوقات تھوڑا سا نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یار اس بندے کے منہ سے بو آ رہی ہے، تھوڑا سا دور ہٹ کے بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ بو میرے نزدیک تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی پسندیدہ۔ کیوں؟ صبح سے شام تک اپنے ہی بندے کو بھوکا رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب بندے کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ اس بندے نے پینے کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود، کھانے کے سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود، اپنی حالت صرف اس لیے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بندے کی اس ادا کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میری عبادت ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے۔ یوں سمجھے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں میں پوری طرح غرق ہو چکے ہیں۔ اب اللہ نے ہم سب پر کرم کر دیا، اللہ نے کمال شفقت کا معاملہ کیا، اللہ نے مہربانی کا معاملہ کیا، ہمیں ہماری زندگی میں ایسا مہینہ عطا فرما دیا کہ جس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس مہینے کا انتظار کر کر کے اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا کر دیجئے کہ اس آنے والے رمضان کے روزے کم از کم ہم رکھ سکیں، روزے رکھ کے آپ کو راضی کر سکیں۔ بوجھ نہ سمجھیں اس کو کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پھر وہی صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑے گا، نہ ہوٹل پہ کھانا ملے گا، نہ گھر پہ ملے گا، نہ کسی کے سامنے کھا سکیں گے۔ اللہ کے بندے، میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس مہینے تک پہنچا دیجئے، اور اللہ کے نبی کو ضرورت کیا تھی اتنی عبادات کرنے کی؟ صرف اس لیے کہ اپنے رب کو راضی کر لوں، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔
وہ تو بخشے بخشائے تھے. اللہ نے ساری کائنات کا نظام اپنے محبوب کے لیے بنایا تھا. اس کے باوجود اتنا اہتمام عبادات میں کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتے. اب عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی عبادات پر اتنا فوکس کرتے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا. عبادات کے اندر اتنے منہمک ہوتے کہ گھر والوں سے کچھ دنوں کے لیے بالکل کنارہ کش ہو جاتے کہ نہیں مجھے اپنے رب کو راضی کرنے دو, میں اپنے رب کو بنا لوں. کیونکہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کتنے فضائل والا ہے, رمضان کی ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے, وہ اللہ جانتے اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں. اور اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو احادیث کے ذریعے بتا دیا ہے, سمجھا دیا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے روزوں کا ہم اہتمام کریں, اور دوسری عبادت یہ ہے کہ رمضان کی تراویح کا اہتمام بھی ہو. راتوں کو جو قرآن پڑھا جاتا ہے, سارا سال گزر جاتا ہے, نہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا نہ قرآن سننے کا موقع ملا. کم از کم اس موقع کو تو اپنے لیے غنیمت سمجھے ہم سارے کہ رمضان المبارک میں حافظ صاحب جو قرآن سنا رہے ہیں, ہم پیچھے ہو کر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنتے رہے. دنیاوی کاموں میں اپنی زندگیاں کھپا دی, اپنے آپ کو تھکا دیا ہے. یا اللہ اب رمضان المبارک کی راتوں کے اندر تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر آپ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیں گے. اس نیت کے ساتھ ہم نے رمضان کا انتظار کرنا ہے. اور آخری چیز کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. کم از کم ایسا تو ہو کہ اگر بہت ہی زیادہ کوئی کمزور ہے پڑھنے میں تو ایک ختم قرآن تو اس کا بھی ہو جانا چاہیے قرآن کا, کہ یار پورا سال گزر گیا, قرآن کا مجھ پر حق ہے, میں نے قرآن کو پڑھا ہے, کم از کم میں ایک ختم تو قرآن پاک کا. ایک تو جی قاری صاحب کو بولے مدرسے میں بچوں سے ختم کرا لیں, وہ تو ٹھیک ہے ختم کرا لیا, لیکن آپ کے اوپر بھی قرآن کا حق ہے. جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اس قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ آپ نے ختم قرآن کرنا ہے, خود اپنی زبانی پورے قرآن کو پڑھنا ہے. اور جو زیادہ اچھے پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, وہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں, رمضان کے لمحات کو قیمتی بنائیں, اپنے لیے مانگیں, اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں, پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں, اپنے مرحومین کے لیے مانگیں, خصوصاً بالخصوص غزہ کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان کے لیے ضرور مانگے. ہم نے کربلا کو نہیں دیکھا تھا, کربلا میں بچے کیسے شہید ہوئے تھے, عورتیں کیسی شہید ہوئی تھی, جوان کیسے شہید ہوئے تھے, خوراک کیسے بند ہوئی تھی, پانی کیسے بند ہوئے تھے. اس وقت کا کربلا غزہ کا وہ میدان ہے جہاں پر حسینی قافلے کے لوگ, حسینی قافلے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہوا ہے, جنہوں نے بیت المقدس کے دفاع کو اپنی زندگی کا عین مقصد بنایا ہوا ہے, وہ لوگ بیت المقدس کے دفاع کے لیے, کلمے کے دفاع کے لیے اپنی اولاد کی قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی املاک کی قربانیاں دے رہے ہیں. بچے بھی قربان ہو رہے ہیں, بوڑھے بھی قربان ہو رہی ہیں, خواتین بھی قربان ہو رہی ہیں, سب اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اپنے مال قربان کر رہے ہیں. کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے دعائیں کریں.